अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देंगे। अदालती जमानतों पर मफरूर 3 रिश्तेदार पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला लंदन में करेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं पीडीएम का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। नायाब आटा 150 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले रियासत और सियासत से मायूस हो गए हैं। जब भी काफ लीग की हुकूमत आती है आटे की किल्लत पैदा हो जाती है। अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आला और इनके साहबजादे ने उस्मान बुज़दार समेत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में कुदरती आफत की वजह से करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सिंध से मेंबर निसार दुरानी की तैनाती का अलदम करार देने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोइन से मुलाकात। मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा मलका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थी। तहरीक इंसाफ ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को 2 हफ्ते में लॉन्ग मार्च की तैयारी करने और एहतजाज के अखराजात बंदोबस्त करने की हिदायत। इमरान खान पेशावर के बजाय लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का ट्वीट, कहते हैं मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा कि किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों से जानशोरों आने वाले सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। खाना, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम ना की जा सकी। न सर पर छत रही, न 2 वक्त का खाना मिल रहा है। बच्चे भूख से बिलखने लगे। सैलाब मुतासरीन का शिकवा। पाँच से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि आज से शुरू होने वाली मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। तालीमी इदारों में भी कैंप लगाए जाएंगे। अदाकारा सबा कमर की नई इंस्टाग्राम पोस्ट ने मद्दाहों को कयास करने पर मजबूर कर दिया। अदाकारा जल्द शादी करने वाली हैं। सबा कमर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में मुख्तसर वीडियो शेयर की जिसमें 365 दिन यानी 1 साल का साथ मुकम्मल हो जाने की खुशी मनाई गई। और शौक का कोई मूल नहीं और जुनून की कोई हद नहीं। 60 साला स्पाइडरमैन ने 613 फुट बुलंद इमारत पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। फ्रांसीसी शहरी एलन रॉबर्ट ने सोशल मीडिया पर स्पाइडरमैन का लक़ब हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلیں. پچھلے 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے جا رہا ہوں جگہ جگہ، اور ان لوگوں کی جو حالت ہے، میں مزری نہیں کہوں گا لیکن اور بہتر لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس طریقے سے وہ ہے. اس کے بعد آج ادھر آ کے اور جو میں نے 3 4 5 منٹ کا راؤنڈ لیا ہے، اور ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ کے، خوشی دیکھ کے، میں اب جب واپس کل جاؤں گا انہی علاقوں میں تو ایک نئی طاقت کے ساتھ جاؤں گا جو ان بچوں نے آج مجھے دی ہے. I congratulate IDERU and University. Both of the organizations are celebrating their centennial years today, in this year. Congratulate both of them for holding this first international conference on higher education for the deaf in Pakistan. I see Chairman Sindh HEC also here. مجھے کافی لوگ نظر آ رہے ہیں، سیکٹری کالجز، سیکٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز بھی ہیں، اور یہ صحیح جگہ ہے کہ آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ادھر آنے کے بعد اور کے بعد میرا بھی اگین میری اپنی بدقسمتی ہے کہ میرا پہلا وزٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ کا. آج میں کئی ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی، بڑوں کی انسٹیٹیوٹس میں جا چکا ہوں، اور ہر دفعہ جب جاتا ہوں میں زیادہ جذبے کے ساتھ باہر نکلتا ہوں، اور آج بھی یہی حالت میری ہے ان سب پیارے بچوں کو دیکھ کے اور ان کی محنت دیکھ کے. ابھی واز امیزڈ، وہ بیٹھے ہوئے ایکسل شیٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور میرے جیسا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، وہ بھی ختم کر دیا. مجھے بھی نہیں اب وہ آتی چیزیں جو سیکھی تھیں، اور جس طریقے سے ان کا انٹرسٹ تھا چیزوں میں. ایک چھوٹی بچی دیکھی جو ورڈ پہ ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی، ویژولی امپیئرڈ، بٹ وہ کہاں سے طاقت آتی. میں تو اگر اپنی ایک آنکھ بھی بند کر دوں تو میں سمجھے زندگی سے ہار جاؤں، لیکن اتنی ہمت ان میں ہے. ان سب کو مبارکباد، اور IDERU کو مبارکباد کہ وہ ان سب کو اس طریقے سے یہاں ٹرین کر رہا ہے. کھانا آسان چیز نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں جن کی طاقت کچھ سینسریز طاقت ایسی ہوتی ہیں جو باقیوں سے اسٹرانگ ہے، اور ان کو ٹیپ کرنا اور اس طریقے سے ان کو پڑھانا ایک بڑی چاہیے. اور اس میں جو ٹیچرز ہیں IDERU کے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نے کہا تھا بیکاز میں نے جیسے کہا تھا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ میرا سارا ٹائم کیا، اور میں نے جلدی جانا بھی ہے تو میں بہت شارٹ کروں گا. میں بہت جلدی سے جو میڈم شازیہ نے بات کی ریگارڈنگ دی اسپیشل CNIC، آئی ہیڈ دس ایکسپیرینس آلسو. ایک اسکول والوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں مشکل ہو رہی ہے، اور اگر میری نالج میں کوئی چیز آتی ہے، میں نے کیا کیا تھا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ بناتا ہے سارے ڈاکیومنٹس. میں نے سوشل ویلفیئر کا سارا دفتر اس انسٹیٹیوٹس میں بھیجا. اس میں 200-300 بچے تھے. میں نے کہا 1 دن بیٹھو، 2 دن بیٹھو، ان سب بچوں کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، سرٹیفکیٹ دیٹ یو ریکوائر فار نادرا، یہ کمپلیٹ کر کے دو. اف یو وانٹڈ فار IDERU، یو وانٹڈ فار اینی ادر پلیس جہاں پہ زیادہ ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اوور نائٹ ساری چیزیں درست کر دیں گے، لیکن جہاں انٹرونشن کر کے کام کر سکتے ہیں میں سوشل ویلفیئر کو بھیجوں گا. صادق میمن بیٹھے ہیں، I'll tell him to coordinate with these special institutions جہاں پہ زیادہ میس ہے ان لوگوں کی، اور ادھر وہ خود آئیں گے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. They will come themselves. ان کے 4 لوگ ہوں، 8 لوگ ہوں، جو بار کوڈ لگانا ہو، جو بھی پروسیس ہو، they will complete here. They will only leave the institute once they issue this certificate to all of the children, all of the people who need these special training. اچھا، اس میں میرا خیال ہے، مجھے نہیں ڈیٹیلز پتا، بٹ نادرا اٹس ناٹ اونلی دی آئیڈینٹی کارڈ. آئی ڈونٹ نو وہ ہے کہ نہیں ہے. جو بچے ہیں 18 سال سے کم، ان کو رجسٹر ہی کر دیں، اس وقت ہی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں، تاکہ جب وہ 18 سال کے ہو جائیں گے، ان کو CNIC بنے تو اسی وقت بن جائے. دوبارہ وہ پروسیس اگر ایک بچہ 4-5 سال کا کسی اسکول میں جا رہا ہے، وہیں اس کو رجسٹر کریں ایز اے اسپیشل چائلڈ. جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کریں. اینڈ آئی ول میک شیور
that this happens and I'll contact सारे आप मुझे सिर्फ जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ का मैं जानता हूँ उनकी लिस्ट बताएं and we'll assign the social welfare department to go there and then we'll also talk to ask Madam Federal Minister's help also. Chairman Nadra came to see me this morning only और मैं उनको बोलूँगा कि उनको भी उधर स्पेशली भेजें और वो सारा डॉक्यूमेंटेशन थंबप्रिंट जो whatever they have to do, the special person, the differently abled person does not need to go anywhere. हमें उनके पास जाना और ये करके देना और इंशाल्लाह ताला हम ये करके दिखाएंगे. मैं बहुत briefly because as I said I have to leave early. I want to be here for longer but unfortunately I have constraints on my time. हमने क्या किया था 2018 में कि स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट था उसका हमने नाम चेंज किया. ना सिर्फ नाम चेंज किया, वी मेड अ न्यू लॉ. हमने एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का एक्ट पास किया 2018 में. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. अनफॉर्चुनेटली 18 से 22 हो गए, हम उसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके. जो जो उसमें चीज़ें हैं हमारी अपनी इश्यूज हैं जो भी हम शायद हमें बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन चाहिए in order to move faster, but वो कानून मौजूद है. मेरा ख्याल है वो कानून दुनिया के किसी हिस्से में जो भी कवानीन है उस वक्त के किंग चार्ल्स से मुलाकात की है. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है. मैं पिछले 1.5 माह से मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा हूँ. मुझे सैलाब मुतासरीन की हालत काबिल रहम दिखाई देती है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सौम से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया. मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शरीक आलमी रहनुमाओं को बकिंगम पैलेस में बादशाह चार्ल्स की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया. अमेरिकी सदर जो बाइडन, इनकी अहलिया जिल बाइडन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बादशाह चार्ल्स सौम के इस्तकबालिये में शिरकत करते हुए बादशाह चार्ल्स सौम और इनकी अहलिया क्वीन कंसोर्ट कामिला पार्कर से भी मुलाकात की. ज़राए के मुताबिक इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थीं. पाकिस्तान के अवाम की मलिका के पाकिस्तान के 2 दौरों के साथ खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं. शाही ख़ानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत हुआ है. इसके अलावा वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है शाह चार्ल्स दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अपनी वालदा को मिरास को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बादशाह चार्ल्स के जल्द आमद और इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं. तहरीक इंसाफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया. ज़राए का कहना है कि पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का फैसला किया गया है. रहनुमाओं को 2 हफ्तों में लॉन्ग मार्च की तैयारी करने और एहतजाज के अखराजात का बंदोबस्त करने की हिदायत की गई है. पीटीआई ज़राए के मुताबिक इस बार इमरान खान पेशावर के बजाय लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे. इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा. आम इंतखाबात का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा. आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है. ज़राए का कहना है कि पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का फैसला किया गया है. रहनुमाओं को 2 हफ्तों में लॉन्ग मार्च की तैयारी करने और एहतजाज के अखराजात का बंदोबस्त करने की हिदायत की गई है. पीटीआई ज़राए के मुताबिक इस बार इमरान खान पेशावर के बजाय लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे. इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा. आम इंतखाबात का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि जब भी काफिले की हुकूमत आती है आटे की किल्लत पैदा हो जाती है. वज़ीर आला और इनके साहबजादे ने उस्मान बुज़दार समेत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा ने कहा कि मुल्क में कुदरती आफत की वजह से करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं. इमदादी और बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नज़र नहीं आ रही. एक सियासी जमात करोड़ों रुपए खर्च करके जलसे कर रही है जबकि
وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کا صاحبزادہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں نظر نہیں آتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آٹے اور ادویات کی قلت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو مت دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آٹے کی ذخیرہ اندوزوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جب بھی قافلے کی حکومت آتی ہے آٹے کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور ان کے صاحبزادے نے عثمان بزدار سمیت سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی رہنما نے کہا کہ ملک میں قدرتی آفت کی وجہ سے کروڑوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، امدادی اور بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسے کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کا صاحبزادہ سیلاب متاثرہ علاقے میں نظر نہیں آتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آٹے اور ادویات کی قلت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو مت دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آٹے کی ذخیرہ اندوزوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عمران نیازی اور پرویز الہی نے جو ایک جھوٹا مقدمہ میرے پر بنایا تھا، جس میں میرے پر الزام یہ تھا کہ میں نے ایک اسمبلی کے اہلکار پر حملہ کیا ہے، اس کی وردی پھاڑی ہے، اس کو زخمی کیا ہے، اور اس میں 2 MPAs رانا شہباز اور خیال کاسترو انہوں نے میرے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دیا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے جھوٹی تحریر، جھوٹی گواہی دی ہے، اور میں آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا۔ یہ خاطر جمع رکھیے گا، آپ کا اگر خیال ہے کہ جھوٹی تحریریں دے کے ایسے مقدمات درج کروائیں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو آج ہوا ہے۔ اس میں جھوٹی گواہیاں، جھوٹی FIR، جھوٹی تفتیش کی گئی، اور اللہ کے فضل سے آج کورٹ میں کچھ ثابت نہ ہو سکا، مگر ایک شخص کا، کرنل کافی جن کا نام ہے، ہاشم ڈوگر صاحب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے دونوں تاریخوں پہ پروسیکیوٹر پیش نہیں کیا۔ عوام میں جا کے نعرے لگاتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، جب ایویڈنس کی باری آتی ہے تو پروسیکیوٹر ہی نہیں ہے، اور نہ تفتیشی پیش ہو رہا ہے، نہ کوئی فائل پیش کی جا رہی ہے۔ تو کرنل ہاشم ڈوگر کافی صاحب، میں تو کافی پینے آ گیا تھا، مگر آپ سے نکمہ ترین میں نے وزیر داخلہ بھی نہیں دیکھا کہ جس کو نہ وزارت کا پتہ ہے نہ داخلے کا پتہ ہے۔ آپ کی بڑکیں، آپ کی سازشیں، جا کے جرائم کو قابو کیجئے۔ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈکیتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 19 ستمبر سے 23 ستمبر تک اجلاس میں شریک ہوں گے۔ شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے ہم منصب اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورہ کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 19 ستمبر سے 23 ستمبر تک اجلاس میں شریک ہوں گے۔ شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے ہم منصب اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عدالتی ضمانتوں پر مفرور 3 رشتہ دار پاکستان کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ لندن میں کریں گے۔
شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ خرم دستگیر کہتے ہیں قومی سلامتی اداروں کے مستقبل کا فیصلہ بھی لندن میں یہی کریں گے، کسی مسلم لیگی لیڈر کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا۔ نایاب آٹا 150 روپے کلو میں خریدنے والے ریاست اور سیاست سے مایوس ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ جس اتحادی نے عمران خان کی حکومت کو چھرا گھونپا وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئے۔ افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے۔ بلاول کو ملک چھوڑنے کا بہانہ چاہیے، غیر آئینی 70 وزراء کے خلاف ہائی کورٹ جا رہا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے سندھ سے ممبر نثار درانی کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کے لیے فواد چودھری کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت آئین کی بالادستی کا احترام کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عدالت آئینی اختیار وہاں استعمال کرتی ہے جہاں متعلقہ فارم موجود نہ ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کی تعیناتی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی فارم ہے، الیکشن کمیشن کے ممبر کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وکیل کا کہنا تھا کہ ممبر الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹانے کا فارم سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ممبر الیکشن کمیشن کا کیس ذرا مختلف ہے۔ عدالت آئینی اختیار استعمال کر سکتی ہے، نثار درانی کی تعیناتی ہی غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کا آئینی اختیار بھی آئین کے مطابق ہی ہے۔ آئین ممبر الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹانے کا فارم فراہم کرتا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوتی ہے۔ طے نہ ہو پائے تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے غلط تعیناتی کی؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اس کو درست کرنے کا فورم موجود ہے۔ بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کے سندھ سے ممبر نثار درانی کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے سندھ سے ممبر نثار درانی کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کے لیے فواد چودھری کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت آئین کی بالادستی کا احترام کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عدالت آئینی اختیار وہاں استعمال کرتی ہے جہاں متعلقہ فارم موجود نہ ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کی تعیناتی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی فارم ہے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں تاحال سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بارشوں اور سیلاب کی مصیبتیں جھیلنے والے سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صحبت پور کے علاقوں سے لے کر ڈیرہ الیار، کیٹل فارم اور گنداخہ تک مختلف علاقوں میں پانی ابھی تک موجود ہے، جس کے باعث ملیریا اور جلدی بیماریاں متاثرین کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ ارد گرد پانی اور شدید گرم موسم میں متاثرین چارپائیوں کے سائے تلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر ہیں۔ میڈیکل کیمپ قائم نہ ہونے کے خلاف متاثرین احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ملیریا اور ڈائریا سے لوگ مر رہے ہیں۔ انتظامیہ چند دوائیوں کے ڈبے بھیج کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ
سیلاب سے متاثرہ افراد کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں تاحال سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بارشوں اور سیلاب کی مصیبتوں جھیلنے والے سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صحبت پور کے علاقوں سے لے کر ڈیرہ الیار، کیٹل فارم اور گنداخہ تک مختلف علاقوں میں پانی ابھی تک موجود ہے، جس کے باعث ملیریا اور جلدی بیماریاں متاثرین کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ ارد گرد پانی اور شدید گرم موسم میں متاثرین چارپائیوں کے سائے تلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر ہیں۔ میڈیکل کیمپ قائم نہ کرنے کی وجہ سے متاثرین احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ملیریا اور ڈائریا سے لوگ مر رہے ہیں۔ انتظامیہ چند دوائیوں کے ڈبے بیچ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو رہی ہے۔ لاہور میں آٹے کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ نہ صرف گندم اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی بلکہ سبسڈائزڈ آٹے کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بجلی، پیٹرول، سبزی اور گوشت کی قیمتوں کے ستائے شہریوں کے لیے روٹی کے 2 نوالے کھانا بھی مشکل تر ہو گیا ہے۔ ایک جانب آٹے کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہونے لگیں تو دوسری جانب سبسڈائزڈ آٹا بھی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ ڈیپو مالکان کہتے ہیں کہ آٹے کی بہت تھوڑی مقدار میں سپلائی آتی ہے جو آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عام دکانوں پر کمرشل آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 1600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اتنا مہنگا آٹا کیسے خریدیں؟ پہلے عام دکانوں سے کھلا آٹا مل جاتا تھا، اب دکاندار کھلا آٹا بھی دینے کو تیار نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چکی مالکان اس سے بھی مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے آٹا 116 روپے فی کلو کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گندم 500 روپے فی من مہنگی ہو گئی ہے تو وہ سستا آٹا نہیں بیچ سکتے۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم آج سے شروع۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین 5 سے 12 سال تک کے بچوں تک کو لگائی جائے گی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ تعلیمی اداروں میں ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگائے جائیں گے۔ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے نادرا میں اندراج کرانا ضروری ہوگا اور بے فارم کے ذریعے بچوں کی ویکسینیشن کی انٹری کرائی جائے گی۔ NIH کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائیں۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 21 سے 56 دنوں کے اندر لگوائی گئی۔ پاکستان میں ڈینگی وائرس میں تیزی سے اضافہ۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی سے 57 افراد متاثر۔ DHO کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی کی مجموعی تعداد 1388 تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے 1 مریض جاں بحق ہوا، جس کے بعد اسلام آباد میں ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ اسلام آباد کے شہری علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 45 کیسز رپورٹ ہونے سے متاثر افراد کی تعداد 532 ہو گئی، جبکہ اسلام آباد کے دیہی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی سے 45 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پیمز اسپتال میں ڈینگی کے کل مریضوں کی تعداد 194 ہے اور پولی کلینک میں ڈینگی کے 45 جبکہ کیپٹل اسپتال میں 25 مریض زیر علاج ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے کاروں کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی منشیات برآمد کر لی۔ ترجمان ANF کے مطابق مین کورنگی روڈ پر کی گئی کارروائی میں 3 موٹر کاروں کے خفیہ خانوں میں مہارت کے ساتھ چھپائی گئی منشیات ضبط کر لی گئی۔ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، جس دوران مجموعی طور پر 3 کاروں سے 252 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ کارروائی کے دوران 4 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ بہاولپور میں 5 سال سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فضل جاوید خان سے، جو اس وقت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر خالد محمود ارائیں کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید انہی سے جان لیتے ہیں۔ فضل بتائیے گا۔ میں اس میں محکمہ ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد محمود ارائیں کے ساتھ موجود ہوں۔ آج سے 19 ستمبر سے بچوں کو کورونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے جو 5 سال سے 12 سال تک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ میسج دینا چاہ رہے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद रईं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज भावलपुर। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 19 तारीख से 24 तारीख तक बच्चों में कोविड की वैक्सीन शुरू हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले ये एडल्ट में लग चुकी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट डोज हमारी 96 थी, सेकंड डोज हमारी 94% और बूस्टर डोज हमारी 35% लग चुकी है। तो अब बच्चों में क्योंकि ये बीमारी का ख़तरा था फैलने का, तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पंजाब के 5 अजला लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, मुल्तान और बहावलपुर में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो 19 तारीख से 24 तक हम 5 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चों को, इस एज के बच्चों को, जो कि हमारे 6,24,977 बच्चे बनते हैं, उनको हम ये कोरोना के फाइज़र की ये वैक्सीन है तो इसके टीके लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 850 आउटरीच और 115 फिक्स टीमें तश्कील दे दी हैं। इस तरह हमारे पास 965 स्केल पर्सन है और 965 असिस्टेंट हैं। तो वो ये, और हर टीम के साथ 2-2 सोशल मोबिलाइज़र हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 4 DHMT के लोग हैं और 20 जो है हमारे लेवल के सुपरवाइज़र हैं, और फर्स्ट लेवल जो हमारे पास सुपरवाइज़र हैं वो 249 हैं। तो ये लोग उनको सुपरवाइज़ करेंगे। ये टीमें घर घर तो नहीं जाएंगी, एक महल्ले में एक किड स्टेशन बना के उसमें बैठ जाएंगी। तो सोशल मोबिलाइज़र उन बच्चों को इस कमरे में लाएंगे, वहाँ पे वो टीमें बैठ के टीका लगाएंगी। जब वो महल्ला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अगले महल्ले में जाके फिर ये टीमें बैठ जाएंगी। तो ये मेरी लोगों से इल्तमास है, बावलपुर के लोगों से, कि अपने प्यारे बच्चों को ये टीके लाजमी लगवाएं। ये महफूज टीके हैं और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से ये मंजूर शुदा वैक्सीन है। जी डॉक्टर साहब के बच्चों को इस मौजूदी बीमारी से बचाएं और इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। और आपके बच्चे फजल जावेद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आलाबाद में भी आटे का बहरान पैदा होने से शहरी परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इलाहाबाद और इसके गिरदोनवा में सब्सिडी पर मिलने वाला आटा, उसका बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब शहरी जो हैं वो रुल गए हैं। उनको आटा मिलने से कासिर है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मैं अरसा 10 साल से आटे के कारोबार से वाबस्ता हूँ, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आटे की है, इतनी गंदी और भयानक सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास सिर्फ 100 बैग आटे का आता है और 100 बैग आटे को मैं तकरीबन आधे घंटे में फ़रोख्त कर देता हूँ रश की वजह से। और बाकी ये सारा दिन मैं सिर्फ 200 से 250 बल्कि 300-400 बंदा जो है ना, वो इसी बात पे हम मुतमईन करते हैं कि अब आप सुबह आ जाना। तो आटा कम से कम फी लाइसेंस होल्डर को कम से कम 300 से 400 बैग आटा मिलना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे शॉर्टेज आटे की ख़त्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कसूर बना हुआ है कि एक लाइसेंस होल्डर को सिर्फ 100 बैग आटा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है, ना होने के बराबर है। अजी जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि तहसील इंतज़ामिया और महकमा फूड जो है ना लाइसेंस होल्डर आटा बेचने वाले हैं, उनका जो है ना कोटा वो बढ़ाया। अरशद सावल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खानपुर के गांव जोगी जतोई में रिलीफ ना मिलने पर सैलाब मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शामिर बलूच से। शामिर बताइएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है सैलाब मुतासरीन को। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर के गांव जोगी जतोई में, जहां पर जो है 1 हफ्ता 3 दिन चलने वाली तूफानी बारिशों ने यहाँ पर भी जो है तबाही मचा दी है। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन है वो इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इसी हवाले से यहाँ के रहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मजीद उनका इसी हवाले से क्या कहना है। यहाँ अमलदार अॼु ताईं हिकु बि न पहुतो आहे। जे असां वञूं था मुख्तियारकारीअ में तो मुख्तियारकार अदालत नथो करे, इहो बि नथो मिले। जेकॾहिं हुकूमत बि असांखे धिकारे, हुकूमत बि असांखे अदालत न करे त असां कंहिंजे दर वञूं। आहे फसल ॿुॾी आहिनि, जे घर त इहे ॾिसो था इहे सॼा तबाह थी विया आहिनि। ॾिसो था त कंडड़ीअ हेठि वेठा आहियूं, टपर तारी बर्बाद आहे, गऊ मरी वई आहे अॻियां। साईं मसलो इहो आहे त तक़रीबन हफ़्तो खनि थींदो बरसातुनि बारिशुनि में घर किरी पिया आहिनि, त हिन वक़्त ताईं को अमलदार हिते न आयो आहे। न कंहिं अमलदार को न जेको तारीफ़ कयो आहे, न को आयो आहे। ग़रीबनि जे लाइ ज़ुल्म थी रहियो आहे, त हे बच्चा नंढा काॾे कयूं। शामिर बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं SHO सब्ज़ाज़ार लाहौर मलिक अबूज़र की बेहतरीन हिकमत अमली, डकैती की वारदात प्लान करने वाले 4 मुल्ज़मान को धर लिया गया।
सब्जाजार के इलाका में घर के अंदर डकैती की तैयारी करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जा से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमान असलहा से लेस होकर वारदात का प्लान बना रहे थे। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर मौजूद हैं। वसीम, किस तरह से इन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये सब्जाजार का इलाका है जहां पर डाकुओं की उम्रें छोटी हैं लेकिन इनके कारनामे जो हैं वो बड़े हैं। ताहाल मैं बात करूं सब्जाजार की, तो सब्जाजार का ये पार्क है लियाकत चौक के पास, जहां पर 4 डाकू मुसल्ला होकर घर में डकैती की वारदात की नीयत कर रहे थे। तो जिस पर जो है वो SHO मलक अबूजर जो कि सब्जाजार में तैनात है, सरकारी गाड़ी पर गश्त कर रहे थे। जब इन्होंने पार्क में 4 लोगों को बैठे देखा तो उनको राउंड अप करने लगे, तो वहां से उन्होंने मुज़ाहमत करना शुरू कर दी। ताहाल जब इनकी जामा तलाशी ली गई तो इनके पास जो है वो जदीद असला था जिनको गिरफ्तार किया गया। ये वही डाकू थे जो लाहौर पुलिस को मतलूब थे। इसी तरह से जो है वो गरीब गुरबा नजर आने वाले और मैले कचैले जो है वो कपड़े पहनकर पार्कों में बैठते हैं और घरों की रैकी करते हैं। आज भी इसी तरह से हुआ कि 4 डाकू जो है वो पार्क के अंदर बैठे हुए थे। मलक अबूजर जब वहां से गुजरे तो उनको शको शुबात पैदा हुए कि ये डकैती की वारदात करने वाले हैं। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो मुलजमान ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन SHO ने अपनी टीम के हमरा जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चारों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर में अमूमन इस तरह से होता है कि जो वारदात होती है सबसे पहले उसकी रैकी की जाती है, लेकिन जो सरकारी गाड़ी के ऊपर अफसर होता है, चाहे वो SHO हो या सब इंस्पेक्टर हो, जिस तरह से अबूजर ने आज सरकारी गाड़ी पर गश्त करते हुए 4 डाकुओं को वारदात करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सरकारी गाड़ी पर गश्त करना ही सिर्फ काम नहीं, लेकिन SHO की जो है वो 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे। गाड़ी सरकारी में गश्त करते वक्त जो है वो चारों तरफ देखना पड़ता है कि कौन गुजर रहा है और कौन जो है वो शक्ल से चोर और डाकू महसूस होता है। लेकिन अबूजर एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। इससे पहले भी थानों में SHO रह चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं। और आज ये जब 4 लोग पकड़े गए तो इनके हवाले से भी बताया गया कि जो है वो चूंग, इसके अलावा दीगर थानों की हदूद में जिस तरह से जौहर टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन और दीगर जो है वो डिवीजन में ये डकैती की वारदात करते थे। ये खतरनाक डाकू थे, पुलिस पर फायरिंग करने से भी गुरेज नहीं करते थे। ताहाल इनके ऊपर जो है वो पहले से भी कई मुकदमात दर्ज थे, लेकिन 401 का और 1320 का जो है वो मुकदमा अभी तक दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक अंडर तफ्तीश जो है वो जारी है। लेकिन SHO से जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इलाका में बहुत सारी डकैती की वारदातें होती थी मेरे आने से पहले। ताहाल जो है वो अभी कंट्रोल में है, लेकिन 4 लोगों का सुनने में आ रहा था कि जो है वो मैले कचैले कपड़े पहनकर वारदात करते हैं। ये वही डाकू थे जो डकैती की वारदात करते थे और लोगों से लाखों रुपए मालियत के जो है वो जेवरात और नकदी लूट कर ले जाते थे। इन 4 को गिरफ्तार करके अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की 8 एग्जीक्यूटिव सीटों पर 1 यूनिटी ग्रुप और फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों ग्रुपों के लिए ज़ाब्ता इख्लाक किया गया। दोनों ग्रुपों के वोटर्स के लिए अलग अलग दाखिली रास्ते बनाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। कबीरवाला शहर में आए रोज़ होने वाली वारदातों और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इंतजामिया की बेहिस्सी पर ताजर दोस्त ग्रुप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर एलानिया बिजली गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए। बल्दिया की तरफ से किरायों में 400 गुना इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। किए जा रहे महंगाई ने एक बहुत बड़ा जो ताजर बिरादरी और छोटा तबका है उस पर एक जुल्म किया हुआ है। महंगाई आसमानों को छू रही है और मैं समझता हूं कि जो किराए हैं वो 10% देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ये 300 जो दुकानदार हैं हमारे म्यूनसिपल कमेटी के, और हम इंशाल्लाह उन दुकानदारों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये मैदान में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा सड़कों पर निकल आए। तलबा का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज गोजर गढ़ी रंग रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमने 2018 में हेल्थ कॉलेज से डिग्री ली मगर HSC इसे तस्दीक नहीं करती। सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा। हमने लाखों खर्च किए और सालों मेहनत की, लेकिन हमें सिर्फ रंगीन कागज़ थमा दिया गया है। हमारी बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंतज़ामिया टाल मटोल से काम ले रही है। अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे।
اور یہاں ہم کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے یورپی یونین کامن ویلتھ انٹرپرینور کلب کے صدر مبین رفیق اور سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد میں معروف صنعت کار صفدر شبیر، میاں اعجاز، مرزا عامر بیگ، نعیم کیسر اور فوزیہ غوری شامل تھے۔ ملاقات کا مزید احوال جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شیخ جعفر بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے یورپین یونین کامن ویلتھ انٹرپرینور کلب کے صدر مبین رفیق اور سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سینیٹر کامران مائیکل نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو جی ایس پی پلس کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی وزراء کے ہمراہ اگلے ماہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے یورپی ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ قوم جذبہ حب الوطنی کے تحت مصیبت میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے سلام متاثرین کے لیے خوراک، ٹینٹس، مچھردانیوں اور کمبلوں کی فراہمی کے لیے تعاون کریں۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ دوست ممالک جس جذبے سے اور خیر سگالی سے امداد بھیج رہے ہیں، اس کے لیے ان سب کے ممنون ہیں۔ وفاقی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پاک فوج، بحریہ، فضائیہ اور این ڈی ایم اے کے ساتھ تمام صوبوں میں امدادی اور ریلیف کی سرگرمیاں کر رہی ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی سمیت ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ہم سب کو مل کر ملکی ترمیم اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ صدر کامن ویلتھ انٹرپرینور کلب مبین رفیق کا کہنا تھا کہ ایسی پالیسیوں کا اثر اور جائزہ لینا ہوگا جو سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، شیخ جعفر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ برطانوی شہر لیسٹر میں ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیسٹر میں ہندو انتہا پسندوں کے ٹولے نے مسجد کے سامنے مارچ کیا اور اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ رپورٹس کے مطابق ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر حملے کیے اور ان کی دکانوں کو لوٹنے کی کوشش بھی کی، جس سے مسلمانوں نے ناکام بنا دیا۔ ہندو انتہا پسندوں کی ہرزہ سرائی اور اشتعال انگیزی کے وقت پولیس بھی موجود تھی۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ علاقے میں اب بھی ماحول کشیدہ ہے۔ برطانوی مسلم چیریٹی نے ایک دن میں سب سے زیادہ خون کے احتیاط جمع کرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایک دن میں خون کے احتیاط کی کل تعداد 37,018 رہی۔ گلوبل بلڈ ہیروز کہلانے والی مہم میں برطانیہ، ارجنٹائن، عراق اور تھائی لینڈ سمیت 27 ممالک میں درجنوں مراکز نے 37,000 سے زائد لوگوں سے خون جمع کیا۔ خون جمع کرنے کا آغاز نیوزی لینڈ کے مرکز سے ہوا اور اس کا اختتام امریکہ میں ہوا۔ چیریٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے باعث خون کے احتیاط میں دنیا بھر میں کمی ہوئی ہے، جس کے باعث مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کو اس وقت بڑی سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب کینیڈا میں خالستان ریفرینڈم رکوانے کی تمام کاوشیں رائے گاں چلی گئیں۔ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی خالستان کی حمایت میں ریفرینڈم میں حق رائے دہی استعمال کرنے پر بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی۔ ووٹ ڈالنے کے لیے 5 کلومیٹر طویل قطار لگ گئی۔ سکھوں نے ووٹ ڈال کر بھارت سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ ریفرینڈم میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے سبب قطار میں لگے ہزاروں سکھ ووٹ نہ ڈال سکے۔ خالستان ریفرینڈم کے شرکاء نے اقوام متحدہ سے آزادی دلانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ نے کہا کہ سکھوں کی اتنی بڑی تعداد کا ریفرینڈم میں حصہ لینے سے بھارت کو سکھوں کی سوچ کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ خالستان پر ریفرینڈم کا آغاز گزشتہ برس 31 اکتوبر کو لندن سے ہوا تھا، جس کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں بھی ووٹنگ کرائی گئی۔ ریفرینڈم میں اب تک بیرون ملک مقیم 4.5 لاکھ سے زائد سکھ حصہ لے چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکی افواج
تائیوان کا دفاع کریں گی۔ تائیوان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایک چین کی پالیسی ہے، لیکن تائیوان نے اپنی آزادی سے متعلق خود فیصلہ کیا ہے۔ ہم تائیوان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ آزادی کا فیصلہ تائیوان کا اپنا ہے۔ رواں سال میں یہ تیسرا موقع ہے جب امریکی صدر نے چین کے خلاف تائیوان کے حق میں بیان دیا ہے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اس معاملے میں امریکی مداخلت کے نتیجے میں نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات آج ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا کی جائے گی۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ کو ونڈرز کیسل میں سپرد خاک کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بادشاہ چارلز ملکہ برطانیہ الزبتھ کی بادشاہت کے خاتمے کا رسمی اعلان کریں گے۔ اعلان کے بعد شاہی سنار ملکہ کا تاج ان کے تابوت سے ہٹا دیں گے۔ ملکہ الزبتھ کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ملکہ کی آخری رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں آج برطانیہ میں عام تعطل کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر شمع روشن کر کے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کو ٹی وی چینلز پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ برطانوی حکومت کے مطابق پارکس، چوک، گرجا گھروں میں بھی آخری رسومات دیکھنے کے لیے اسکرینیں لگائی گئی ہیں۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں اور جنون کی کوئی حد نہیں۔ اس کا مظاہرہ فرانس میں ایک شخص نے اپنی 60ویں سالگرہ پر بغیر کسی رسی کی مدد سے فلک بوس عمارت پر چڑھ کر کیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق کوہ پیمائی کا شوق رکھنے والے فرانسیسی شہری ایلن رابرٹ نے ٹور ٹوٹل انرجی کی 48 منزلہ عمارت کو بڑی مہارت سے اور بغیر کسی اضافی مدد کے عبور کر کے سوشل میڈیا پر فرانسیسی اسپائڈر مین کا لقب حاصل کر لیا۔ عمارت پر چڑھتے وقت اسپائڈر مین جیسا لال لباس زیب تن کیے ایلن رابرٹ نے یہ کارنامہ اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر انجام دے کر یہ پیغام دیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ 60 سالہ رابرٹ نے 187 میٹر بلند عمارت کو صرف 60 منٹ میں عبور کیا اور اوپر پہنچ کر فتح کے جذبے سے سرشار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کامیابی کا اعلان کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب رابرٹ ٹور ٹوٹل انرجی ٹاور پر چڑھے۔ وہ اس سے قبل موسمیاتی عمل کے بارے میں عوامی بیداری کو بڑھانے کے لیے متعدد بار اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز۔